پھر یہ تبلیغ اور یہ سارے پروگرام ان کا کیا فائدہ؟ رسول مکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اگر انسان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف بڑھے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جاہل کو ہنر سکھائے، جاہل بندہ ہے اس کو ہنر سکھائے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بذات خود جاہل ہو، اگر اس کو نہ علم ہے نہ ہنر ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کر کے مسلمان کو تنگ نہ کرے۔ اگر ان کاموں میں ایک کر بھی عمل کرو گے تو اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم حافظ صاحب کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر برکت اور بھلائی والی زندگی عطا فرمائے، ان کی اولاد میں اور ان کے اپنے کام میں اللہ تعالیٰ خیر برکت اور بھلائی نازل فرمائے، دن اور رات کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہم کیونکہ ہمیشہ خیر کی ہی دعا جو ہے وہ علماء کے لیے کرنی چاہیے، دن رات گاڑیوں پہ سفر اور پھر تبلیغ اور پھر صحبتیں مصیبتیں، ان کے لیے دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ جناب حافظ محمد مسروری صاحب، یوسف مسروری صاحب۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سامعین حضرات، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر دی سیرت دے بے شمار پہلو اور ہون تک سیرت دے موضوع دے 500 کتب لکھی جا چکی۔ صرف پیغمبر دی سیرت دے مقدس عنوان تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہلی جڑی سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے وہ نام ہے رحمت للعالمین، اور لکھن والے اہل حدیث عالم دین وقت کے جج مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں حصوں کے اندر کتاب ہے۔ جن نے رحمت للعالمین نہیں پڑھیا انہیں پیغمبر کی سیرت کو پڑھے۔
رحمت للعالمین کے قاری سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لیندے نے جنہیں باپ کا نام عبداللہ ہوئے، ماں کا نام آمنہ ہوئے، دائیہ کا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خور وچوں وجود پایا ہوئے، عمل والی کوچ جنم لیا ہوئے، علم والا خود پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیغمبر دی سیرت کا ایک پہلو ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کا تعلق بندے دی زبان دے نال نہیں اور اخلاق کا تعلق بندے دے کردار دے نال۔ جس طرح کہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو سوال کرنے والے سوال کیتا، ماں جی نبی دا اخلاق کی کہ اما جی فرماندیاں نے اما تقرأ القرآن، کیا تو کبھی قرآن نہیں پڑھیا؟ وہ کہنے لگا ماں جی قرآن تے روز پڑھنا، فرمایا کانا خلوقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن جڑا نبی دا اخلاق ہے، آقا دی سیرت ہے، نبی دا کردار ہے۔ نبی علیہ السلام دا اخلاق حسنہ، اور ایک حدیث اور سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدا اخلاق سب تو اچھا ہے، یہ اچھے اخلاق دا وزن قیامت دے دن ترازو جدو اعمال تلنے نے نا، سب تو زیادہ وزن بندے دے اچھے اخلاق دا ہوگا۔ ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا انسان کو اپنے اچھے اخلاق دی ضمانت دیتا ہے، میں محمد انہوں جنت سے محل دی ضمانت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق زبان دے لحاظ کا کتنے میٹھے اور کردار پیغمبر علیہ السلام کا کتنا اعلیٰ۔ حافظ ابن حجر مکی نے ایک بات لکھی ہے بڑی باخبر، آپ نے جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق دی گوچ سے انہوں نے گوچ اپنا سر رکھیا رضی اللہ تعالی، حافظ ابن حجر مکی نے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگتا ہی جنہیں ریل چ پورا قرآن ہی کھلے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھے نے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرما لگے مدینے دے لوگوں ایک ہے قرآن ہے جڑا اوراق اور صحیفے دی شکل چ میرے ہاتھ کی موجود ہے، ایک وہ قرآن سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی، ایک وہ قرآن سی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آخری ایام کے اندر جدو اپنے حجرے دے پردے نو پرا کیتا نا، صدیق دی امامت ویکھ کے صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے آقا مسکرائے۔ حضرت انس صاحب نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا تے نبی دے مسکرانے تے نظر میری پئی، آپ دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا فرق ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنا کردار مشرکین مکہ دے سامنے رکھیا ہے، تبلیغ دا آغاز بعد کیتا ہے، کیونکہ جڑا مبلغ ہوندا ہے نا، او دا کردار، او دی چادر انتہائی صاف ہونی چاہیے، تبلیغ بعد سے کردار پہلے۔ آپ نے فرمایا مکے والے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے سچا پایا جھوٹا؟ جواب آیا ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر میں کہاں اے صفا پہاڑی کی بیک سائڈ تو لشکر تھوڑے تے حملہ کرنے والا مان لو گے؟ اگو جواب آیا ہاں ماننا۔ فرمایا بغیر دیکھن تو ہی؟ فرمایا بغیر دیکھن تو ہی؟ اچھا دیکھن تو بغیر ہی مان لو گے؟ جواب آیا ساری آنکھاں تو کھا سکتی ہیں، محمد تیری زبان چوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر بھی کام بھی سیدھا ہو گیا، پھر تو کوئی گل رہی نہیں، میں پھر تیری گل کہاں تو ایٹومیٹک ہی مان لو گے جب تو ہم سچا نہیں مان۔ دسو جی کی گل؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والے لا الہ الا اللہ کہہ دیو تفلحوا تملکون العرب والعجم، تسی فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیو، جو لا الہ دی آواز انہاں دے کناں چ پیندی ہے، آندے نے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کہنے لگے معاذ اللہ اس مجنون دے آکے لگ گئے، اس پاگل دے آکے لگ گئے، معاذ اللہ لیال باللہ اپنے 313 چھڑ دئیے، دے ایک نو من لئیے۔ کہنے لگے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کذاب، معاذ اللہ کہنے لگے تو تے کذاب ہے، تو تے جادوگر ہے، لیال باللہ اگے کیا دے اگے کیا دے سب بولو سچا ہے، تیرے ورگا سچا کوئی نہیں، ہن کیا دے نے تو کذاب کیوں آکھے ہے؟ کوئی رشتے دے لین دے اندر ہو رہا ہے، کوئی ووٹا در ہو رہا ہے، کوئی صدارت وزارت در ہو رہا ہے، رولا کی ہے؟ کیوں شاعر کیا ہے، کیوں مجنون کیا ہے، کیوں کذاب کیا ہے، کیوں جادوگر کیا ہے؟ اگے ہم مسئلہ قرآن بیان کرتا آجا الالہۃ الہا واحدا، اے رب جنہیں کہا نا اللہ ایک مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، گنج بخش، رنج بخش، لاج پال، غریب نواز، اللہ ہی ان کے دنے بابیا کہ دے آکھے نہ لگی آدھے نے کنے اتارون کارنی صاحب ہے، میں کلیم سن رہا سا، وہ کہنے لگے بھی یعنی تو ہاتھ چوم دے ہو نا یا سیدے ڈھگ دے ہو یہ نہ کرو۔ اتارون کارنی صاحب نے میں سب نہیں کرتا، تو یہ آگے پیرا ہی ڈھگ دے ہو اپنا ہاتھ چوم دے تو ہاں کہنا اتارون کارنی ہوں کافی ہو گیا۔ یہ دا مطلب ہے ایک اللہ ساریاں کون کر رہے ہیں اہل حدیث؟ اہل حدیث ہی ہے نا دنیا سے گواہ جماعت جڑی رب تو علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں آتی، کسی کو حاجت روا نہیں آتی۔ میں یہ اللہ کا شکر کر رہا ہوں بعض دفعہ کہ سانو لوگ آتے نے وہابی نے، نجدی نے، غیر مقلد نے، فلاں نے، لیکن دنیا کی کسی زبان چو آج تک یہ نہیں نکلیا کہ اہل حدیث مشرک نے۔ بلکہ طارق مسعود صاحب نے ایک مفتی انہوں نے کہا کہ روئے زمین پہ اگر کوئی بدعت تو پاک جماعت ہے تو اہل حدیث ہے۔ یہ انہیں الفاظ خود کہے تو کیا روئے زمین پہ اگر بدعت تو پاک جماعت ہے نا، شرک تو پاک تو اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ اپنے نہیں بگانے نہیں سب مانتے، کیونکہ اہل حدیث کی گردن کٹی جا سکتی ہے، کسی غیر اللہ کے آستانے تے جھک نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ سر دا مالک خدا ہے تے دل دا مالک ساڈا مصطفیٰ ہے۔ سر جھکے گا وہ آستانے تے جھکے گا تے دل تڑپے گا، وہ محمد دی محبت سے تڑپے گا۔ ساڈا دل بڑا چھوٹا جہا ہے جس نبی تو علاوہ کوئی دوجا ہوتا ہی نہیں، کریے بولتے نہیں یار۔ تو اس واسطے مشرکین مکہ بھی کیا ہے آجا الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ایک کنی عجیب گل ہے، کنی عجیب گل ہے، 360 چھڑیے تیرے ایک رو بنیے کنی تو آنا میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاتا ہے تے ساڑھے اتنے مل کے سارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں سب کے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے بوندان بھی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پردانی کو خدا دی خدائی۔ انہوں نے کیا لشاعر مجنون، اللہ نے محبوب جی جواب میں دینا ہے تسا نہیں دینا۔ انہوں نے میری وجہ تو تھانو عذاب آکے ہے، میری وجہ تو انہوں تھانو مجنون آکے ہے، میری وجہ تو انہوں تھانو شاعر آکے ہے، جادوگر آکے ہے۔ جواب میں دینا ہے تسی نہیں دینا۔ انہوں نے کیا لے شاعر مجنون تے اللہ نے نون انہوں کی آکے ہے لے شاعر مجنون اللہ نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى
عظیم سبحان اللہ سونے نور مینوں دعا دی قسم ہے ول قلم مینوں قلم دی قسم ہے جیڑی سطرہ بن کے لکھ دیے رب نو آقا سرے مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے سانو نہیں آقا سر منو بے بے اللہ رکھی دی قسم ہے تے منو فلانے بابے دی قسم ہے تے منو دودھ پتر دی قسم ہے شرک ہے اللہ دی صفات اور ذات تو علاوہ کسی دی ذات دی قسم اٹھانا اللہ دی ذات نہ شرک ہے اللہ نے قسم چکی ہے نا والتین والزیتون وطور سینین والشمس وضحاها والقمر اذا تلا یہ قسمہ قرآن کی موجود ہے یہ اللہ نے اٹھائی ہیں سورج دیاں چند دیاں زمین دیاں انہوں حق حاصل ہے لیکن سانو حق حاصل نہیں اللہ نے محبوب جی منو تواد دی قسمیں قلم دی قسمیں جیڑی 17 من کے لئے اے آندے نے تسی مجنون ہو ما انت بنعمت ربک بمجنون سونے آسا توانو مجنون آکھیا بھی نہیں تے مجنون لکھیا بھی نہیں تے جیڑے پاگل ہوندے نے محبوب جی انہاں دیاں نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اسی توانو اجر اینا دیاں گے جڑا کبھی مکے گئی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تہاڈا اخلاق بڑا عظیم ہے ہن ذرا آؤ پہلے نمبر تے پتہ کریے پیغمبر دیاں بیویاں کولوں کہ آپ دا اخلاق کیسا ہے کیونکہ بیوی نالوں زیادہ خامن نو کوئی نہیں جانتا اس طرح نا دنیا کا سب کو قریب ترین رشتہ وہ انسان دی بیوی وہ بندے دے عادات وہ دی تنہائی نو ہی جاندی ہے یہ دی تنہائی کیویں دی ہے تے او دی خلوت تے جلوت نو ہی جاندی ہے کہ دی جلوت کیویں دی ہے تے خلوت کیویں دی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے آپ کا اخلاق اتنا اچھا سی کہ آپ نے پوری زندگی کسی بیوی نو چڑکیا بھی نہیں تے کسی بیوی نو چنڈ بھی نہیں ماری اور اسی سیرت دے جلسے کرانے ہیں سیرت سننے ہیں بیان بھی کرنے ہیں سننے بھی ہیں آیا کہ اسی اس سیرت پہ عمل کیتے کہ نبی پاک نے پوری زندگی بیوی نو چڑکیا نہیں اہی گالاں تو بغیر بول دے نہیں اسی اپنی بیویاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو مارنے ہیں آ کئی بندیاں دی عادت بن جاتی ہے بڈھی نو مارنا انہاں نو روٹی ہضم نہیں ہوندی او اس بیچاری تے ظلم کرنا ہے کسی دی بیٹی تے تیرے گھر بھی بیٹیاں نے ایک میری گل یاد رکھ لو دنیا مقافات عمل ہے کسی دی بیٹی تے تسی ظلم کرو گے تہاڈی بیٹی تے اگے ظلم ہوئے گا یہ جس ٹوپے دینا اس ٹوپے لینے واسطے تیار ہو یہ تو آکھے نا کہ میری بیٹی کو کہنا بھی نہ چپے ورگا ہی پاڑ جائے کسی دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے او دے ماں باپ کو دکھ دینا ہے نکیاں نکیاں گلاں تو گھر چ ناراض ہونا ہے لڑائیاں پانا ہے گھر نو دوزخ بنانا ہے گھر دا سکون تباہ و برباد کرنا ہے مینوں 10 رب دی عدالت تیریاں نمازاں کام آن گیاں اج اینو مارنا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی سنگاں والی بکری ہے نا انہیں ماریا بغیر سنگاں والی تے قیامت دے دن اس سنگاں والی بکری دے کولوں بغیر سنگاں والی بکری نو بدلہ لے کے دتا جانا ہے یہ جانور نے تے تو اپنی بیوی نو چپیڑ مارنا ہے تے تینوں قیامت دے دن بدلہ نہیں دینا پینا ہولی ہے نا کئی میرے بزرگ نے خدا دی قسم متھیاں دی محراب پے نے فرینڈ نمازی نے فرینڈ صف دے تکبیر اولا دے لیکن گھراں دے وچ ایڈی گندی زبان استعمال کردے نے اللہ ہی معاف کرے میں چونکہ پورا پاکستان پھرنا مینوں پتہ ہے میں پنڈ پنڈ جانا ہر روز لیکن میرے بھائیو کدی اس پیغمبر دی سیرت وال بھی میرے کو نے اپنی زندگی کدی گالی کڈی انہیں کسی نو برا آکھیا انہیں غیبت کیتی ہے انہیں بیویاں نو چڑکیا آؤ ایک میں واقعہ سناواں آگے باچرا ایک دن نا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے کہنے لگیاں آج اللہ کے رسول ہوتے ہیں اسی مطالبہ کرنا ہے کہ کیسوں کس طرح کیا ہوتا ہے اتنا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے نبی علیہ السلام آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں آتا فرمان لگے خیر تے ہے آج کٹھیاں ہوئیاں
اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کوئی تھے نہیں یہ بھی بیبیاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ نہ کیوں بھائی کچھ نہ کوئی تھے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے محبوب جی اینا نہیں دسنا تے میں دس دینی ہوں کیسرو کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے اسی بھی تھوڑیاں بیویاں ماں تھوڑو اللہ نے مقام گھٹ دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا کسے بیوی نو جھڑکیا نہیں کسے نو چپیڑ نہیں ماری کسے بیوی تے ظلم نہیں کیتا تشدد بس ایک مہینہ ناراض ہو کے چلے علیحدہ کی اختیار کر لے 29 دن گزر دینے اما عائشہ دے کر جگہ میں پیر آ گئے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی آج تے 29 دن ہوئے نے تو ہی فرمایا سی میں مہینہ نہیں آنا فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے سبحان اللہ تے اما عائشہ دا بستر آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہیے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا تے آقا فرماندے نے عائشہ جا کے اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے یہ کتاب التفسیر جے صحیح البخاری جے جڑی روایت میں سنان دیا اما جی ابو کی فرماندیاں نے آندیاں نے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دے دیو نا میں قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر کو مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا جب قرآن حدیث صحیح سنانے کہ کوئی آدھا میں اپنے مولوی نہ مشورہ کر رہا کوئی آدھا میں اپنے پیر نہ مشورہ کر رہا بھی حدیث منتی ہے کہ نہیں تیرا ایمان تو پھر اتنے ہی ہوا اور میرے دوستان ماں لڑ لیا جب نبی کی حدیث آ گئی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جدو نبی دی حدیث آ جائے کہنا سمعنا واطعنا سن بھی لیا مان بھی لیا اے مسلمان انہوں مومن اگے ہی نہ کر دو بندے دے اخلاق کا پتہ کرنا ہے انہیں ملازم کو کرو یہ اخلاق کی نہیں ملازم جنہیں 24 گھنٹے کول رہندا ہے گھر رہندا ہے کام کاج کردا ہے انہوں پوچھو بھی حاجیاں دا اخلاق کی نہیں اور نبی دے خادم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جدو آقا مدینے آئے نا تے اما جی سلیم نے نا تحفے دے طور تے کئیاں نے بڑے بڑے تحفے دیتے نبی علیہ السلام اما جی سلیم حضرت انس نو لے کے آ گئی چھوٹے جے بچے سن تے کہنے لگے اللہ رسول بچہ نا میں تھوڑی خدمت واسطے وقف کرنا ہی ہے کہ رب کولوں مانگ کے بھی میں یہی لیا سی اللہ مینوں پتر دے انہوں میں تیرے نبی کی خدمت واسطے وقف کر دیا کہ اللہ رسول نے قبول کر 10 سال حضرت انس نے خدمت کی پوچھا 10 سالہ انس کیسا پایا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت انس صاحب نے 10 سالہ نبی نے کبھی اوف بھی نہیں آیا اوف کہیں تو ملازم تو کھال تو بغیر بولتے ہی نہیں نا اگلے دن اسلام آباد کا واقعہ ہے اتنے انہیں بچی مار چھڑی جڑی ملازمہ سی کیوں جی پنجرا خالی سی کھلا رہ گیا تو طوطا اڑ گیا اس گل تو انہیں اس بچی کو مار چھڑا یہ حالات نے سارے نبی علیہ السلام نے صحابہ فرمانے کہ کم تعفو عن الخادم اللہ رسول ہے نوکر خادم جڑے نے انہاں کو غلطی ہو جائے کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے فرمایا اوف کل یوم 70 مرہ 70 مرتبہ بھی انہاں کو غلطی ہو جائے کہ اللہ کی رضا واسطے معاف کر دے کہیں 7 دفعہ نہیں کبھی کیتا کوئی نہ ملازمہ نہ چنگا سلوک کر حضرت انس صاحب نے اوف نہیں آکھیا دوجی روایت ہو رہی ہے 10 سالہ جب کبھی اوے انس کہہ کے نہیں بلایا اوے انس اڑا گل سن اڑا گل نہیں یہ بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ آندے ایک دن مٹی دے لوٹے جنا پانی لے کے آ گیا سا وہ لوٹا چھوٹا تے تھلے ڈگا ٹوٹ گیا میں کیا انس تیری خیر نہیں
تے آندے میں نگاہ اٹھا کے ویکھیا تے لوٹے دے ٹوٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا، آقا دی مسکراہٹ تو لگے اے جی بھائی انک لا خلق عظیم سانو بھی اخلاق ایویں نہیں اپنانا چاہیے نبی دی سیرت ہے رحمت للعالمین کی قاضی سلیمان لکھتے ہیں حضرت ابو بکر نال نے آقا جا رہے ہیں ایک پہلوان دا کھاڑا لگا ہے ایک پہلوان میرے پیغمبر دے سامنے آ جاتا ہے تے آندا ہے جی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں فرمایا میں کہندا نہیں میں ہے ہی نبی ہاں میری ایک شرط ہے میں کلمہ پڑھاں گا تسی میرے نال کشتی کر لو مینوں ڈھا لو گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا کہ مولوی لوگ آقا پہ کشتی کر رہا ہے تیری شرم نہیں ہوتی مولویوں نے کشتی کر رہا ہے آقا کی فرماندے نے مسکرا دیا یہ نہیں کیا کہ میرا منصب بڑا ہے میں اللہ کا نبی ہاں تو مینوں کی کہہ رہے ہیں کشتی کر نہیں آقا فرماندے نے ابن رکانہ محمد نہ کشتی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم تے جے تو جہنم دی آگ کو بچ جائے محمد کو سودا مہنگا جے میرے نال کشتی کر کے تو جہنم کو بچ جائے تو سودا نہیں کا کوئی حضرت ابو بکر نے اللہ سورہ عرب دا منیا پہلوان ہے چوں بندیاں دا کھولدا تے دی اج تک کسی نے کنڈ نہیں لائی دا ریکارڈ ہے فرمایا تے چوں بندیاں دی طاقت ہے نبی نو اللہ نے 40 بندیاں دی طاقت دی ہمیں حسابے سو کس لو میں نبیاں دے صحابے کسے ہی ہوندے اون والی گل میرے پیغمبر نے پھڑ کے نو زمین تے لٹا دیتا ہے لمحہ پہ آتا جی پیر اکھڑ گیا ہے ایک باری ہون تے میں 100 بکری انعام دیاں گا اینا مارسی ہے کہ میری ہون ڈال ہوا پھر پیغمبر نے پھڑ کے زمین تے رکھ کے چھاتی تے چڑھ کے فرمایا بھی 100 بکری ہو گئی آندا جی ایک باری اور تیجی دفعہ پھر آیا تے لمحہ پہ پڑھی جاندا ہے وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کیوں نہ پڑھ رہے لمحہ پہ پڑھی جاتا ہے کوئی بیٹھے نہیں پڑھنے لمحہ پہ کیوں نہ پڑھتا بھائی انک لعلی خلق عظیم ایک بدو آ گیا رابی آن کے مسے نبی نے سیل جو نکلوں کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا کہ سیاحت اور مسجد نہیں اور مسجد کی کرنا میں روڑا جو پانڈے انہوں تو صلی اللہ نے پیشاب کرا روڑا نا تو انہوں روکو نا انہوں پیشاب کرا اپنی ایمانداری نے دسو ساڑھی مسیطے کو آگے اس طرح کرے ہاں کوٹ کوٹ کے انہوں دوجہ بھی چاہیے نہیں کر چاہتا تاڑا آپ داغتے ہیں دے لیکن آقا فرماندے نے تو بھی پیشاب کر دے صلی اللہ نے پیشاب کر لیا فرمایا ڈول پانی کا بھرو تو اتنے بہا دیو بہا دیتا جاتا ہے فرمایا نو پھڑ کے اورا لے آؤ یہ اللہ دا کار ہے اتنے پیشاب نہیں کری دے اگر تیرے گھر کوئی آ کے کرے تو تیرے سے دے بھی آتا ہی میرے گھر فرمایا یہ دا کار ہے جدے نال وڈا کوئی نہیں چلا جا انگا نہ کری تو جان لگ جاتا ہوں جاما کتے رہ ہی تیرے جو گا گیا اے جن نبی کا ایک زباد ہستی نا بہت بڑا ڈاکٹر سی حکیم سی مکے دے مشرک کہنے کے زباد آ گیا ہے وہ ڈاکٹر بڑا ہے دم شامی کر لی ہے یار سادہ تے ایک پریشانی دور کر دی ہے ایتھے ایک محمد نبی آدمی ہے تے ماپو پاگل ہے پاگل یار وہ تے علاج کر دیا جو پہے گا جتنے پیسے پہے گا تو دے دیا اس زباد نبی علیہ السلام نا بچپن چ کھیڑدا بھی یار بھی آ گیا نبی علیہ السلام آقا فرماتے نے زباد کی ہویا ہے وہ سیدھا ہی آتا میں سنیا تو ہی پاگل ہو ہوں کسی نے بندے کو کہا تو پاگل ہو نے کہنا تیرا پیو پاگل تیرے اگلے پچھلے پاگل ہو میں کیوں پاگل اچھا پھر میں جی تھوڑا علاج کرنا یہ دو سال ہو کے بہ گیا میں پہلو میری بیماری سن دوائی بعد سے یہ ان جو ٹیکنیکی لاگی نا یہ نبی علیہ السلام کے چہرے دے آقا فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
محمدن عبدہ ورسولہ. جدو اتنے پہنچتا ہے آندا جی یہ بیماری ایک باری ہور دسیا جی. جدو دوجی دفعہ خطبہ پڑھیا پھر آندا جی ایک باری ہور دسیا جی. تیجی دفعہ آقا واشہد ان لا الہ الا پہنچتے ہیں یہ بھی نال ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے واپس جاتا ہے نا. پھر مکے دے چوک تے بڑے بڑے سراغیر بڑے بڑے چودھری بیٹھے نے آتے نے سماعت آ گئی علاج کر رہے ہیں. مکے دے چودھریوں علاج کر کے نہیں آیا علاج کروا کے آیا. گیا طبیب بن کے سا آیا ان کا مریض بن کے گیا حکیم بن کے سا آیا ان کا مرید بن کے گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ابھی کوئی یمامہ دا گورنر ہے سمامہ یہ لیا میرا مسجد نبی دے تھمے نہ سے آپ دے پاندے. یہ اصل چاہیا سی مکے یہ راہ کھل گیا تے آ گیا مدینے دی سرحد تے. نہیں یمامہ دا گورنر ہے تے پورا چودھری یعنی جنہوں نے نا ترناٹ چودھری وہ بس ہے. یہ کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے. سیاپا دا پیرا لگا ہی مدینے دی حدود تے انہاں پھڑ کے لیا کے میرے بن کرے آقا نے دسیا جی یہ امامہ دا گورنر ہے. نبی علیہ السلام آئے دیکھیا قد کاٹھ وجاہت روب دبدبہ جلالت بڑی. امامہ کیا حال ہے آقا کوئی حال ہے بن کے پوچھ دو کیا میں نے کیا رسول کیا کچھ نہیں لیا کے تھامنے بنے ہیں. فرمایا یہ بھی روٹی میں محمد دے گھر بھی چوائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور روٹی ماں عائشہ دے تھانی پکی تے دودھ نبی دی اونٹنی دا. یہ ستے روٹیاں بھی کھا گیا جو پیر آندے جڑا گھروں کو آئے تے جڑا لوکاں دی جیباں دے 24 گھنٹے نظر کیوں گل پیر تے مرید آیا لے کے کی آیا جان لگا دے کے کی جائے. یہ نہیں پیر منگتے اسی نہ انہاں پیر منگتے. پیر ہی کوئی ہے کائنات دا ساڈا دستگیر بھی ایک ہے پیر بھی ایک ہے. ایک بندہ آندا جی ہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا میں لڑ ہوئے گا تے پڑے گا. اتنے تو لڑ ہے ہی نہیں کہ نہ کہ بدن کے دوالے کپڑے ہونے نے کپڑے ہونے تو لڑ ہوئے گا. تو کیڑا لڑ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد ساڈے محبوب لڑ بھی ساڈے پیر دا حوض بھی ساڈے پیر دا جھنڈا بھی ساڈے پیر دا لواج شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت کی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. اللہ انہاں دی صاحب سے ساتھ انشاءاللہ. وہ دے باوجود آقا فرماتے اللہ امت بہتی ہے بڑے تھوڑے پھر آواز آئے گی بلا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ. آج جیویں کہے گا ہی ہوئی تینوں راضی کرتے ہیں. یہ انہاں 7 روٹیاں یا 7 روٹیاں کھا گیا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے لیے ہے 7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرق پتہ یہ کھلا نبی علیہ السلام کو دن آئے سنا بھائی سمامہ ذرا نظر اٹھا کے میرے بل بیٹھتے صحیح میں جا کام کر نہیں ویندا بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری باز ہے بخاری کے الفاظ نہیں ہیں. میں کیا سمامہ تو دیکھے نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیا چن شرماوے جیو جاوے سیر کرن نوں سارا فلک سجایا جاوے جیو رکھے قدم زمین تے ترتیب خوش ہو جاوے. بابا سونا حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے. آقا مسکرائے چلے گئے. تیجے دن آقا ہے ناس ماما کیا جاتا ہے ان تقتل زاد من
وَإِن تُنْ بَلَا مُنَابِن قتل کرے گا نا تو بدلہ لینے والے پیچھے بڑے نے جی چھڑ دے گا تو تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا جو انہیں تمکین آئی نا واہ عمر فاروق اللہ تیری خبر سے قبول آ رہے میرے عمر کا ہاتھ تلوار کے دستے میں کم رہے اکھاں چو آنسو لب پھڑ پھڑا رہے میں عمر رک جا جنہوں کچھ نہیں کہنا اللہ رسول عمر دے سامنے تھوڑے نہ کوئی سنداج بولے اگر تھوڑا آدم ملوزے خاطر نہ ہوگا یہ دی گردن تھوڑے قدمہ چھوڑی سی فرمایا نہیں عمر کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہنا حضرت علامہ شہید کو کہنے والے یاد ہے کہنے لگے ہمیشہ مسکران والا مسکرائے کی آدھے نے تیسرے روز سرکر پیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بول نے اداں ویکھ کیتیاں اکھی انبول نے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سر جاندا سینہ ہے تیرے نام تھی مینوں ڈاڈا اینا ہے شکل نہ پاوے تیری کال جا سار دی معاذ اللہ زد ایدی اتے ترس آیا سرکاراں نوں چھڈ دیو اینو حکم دے دیتا یاراں نوں بڑا چودھری ہے نا آندے نے جدو چھڑیا نا تو مسے نبی جو نے دڑکی ڈال دڑکی سمجھ دو دوڑ لگا قدم اگے بھی جا رہے ہیں تو دل پیچھے نو آ رہے ہیں قدم اگے تو دل پیچھے اگے جا کے اللہ بڑے بڑے جرنیل لکھے بڑے بڑے حکمران لکھے بڑے بڑے بادشاہ لکھے پر انڈے حوصلے والا آج تک کوئی نہیں یہ نہ حوصلہ اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا غلام دا دشمن تے اج نہیں کوئی رحم تمام دا میں کردا رہیا سختی پر وہ نرمی وخام دا اے خلق گواہی دیندا ہے احمد سچیار دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ ہن جنی تیزی چ گیا نا اودوں دگنی تیزی چ واپس پلٹے مدینے دا مارے امام مسجد نبوی دے پیچھے سے چاچا بیٹھے نے سامنے گیٹ تے نظر ماری تے سماما کھڑا ہے آقا فرماندے نے سماما اینو تے میں چھڈ دیتا ہی پھر آ گیا انہاں کوئی نہ کوئی جواب سنا آندا کہ اپنا بنا کے چھڈ کے گئی تے پھر آ گیا اپنا بنا کے تے چھڈ کے گئی تے پھر آ گیا ہن کیویں آیا کی لینا ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلو ہو گئی قید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا آقا فرماندے نے روٹی لیاؤ پھر 7 روٹیاں آئیاں کلمہ پڑھن تو بعد ایک کوئی روٹی کھا دیئے تھوڑا جہا دودھ پیتا ہے صحابہ میرے اللہ رسول کتھے ساتھ کتھے ایک فرمایا میرے صحابیوں سب آتو ابوائن مشرق 7 رنج کھاندا ہے تے موائن ایک کیا اندر جی کھاندا ہے اللہ 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 یہ تو گیا مکے ہو گیا یمامہ یہ کنک سپلائی کردا مکے والے انہیں جانے سال سپلائی بند کر دیتی آج تو بعد مکے چ گالا بھی نہیں جائے گا مکے چ قید پہ گیا مشرکین مکہ مردار کھان تے مجبور ہو گئے ابو سفیان دی قیادت 12-13 چودھری ہوندے نے آندے نے سماما ساڈے بال بھوکے مر گئے ایک ہی کیتے کنک بند کر چھڑیا تے سماما دا ناس جو تھون کنک ملے گی تے محمد دیاں جُتیاں چوئی ملے گی جاؤ پرون مدینے لے گیا ابو سفیان جناب اللہ مجھے چودھری کہنے لگے ہاں جی کی کرنا چاہیے چلیے محمد فرمایا اتنے نہ جائے پتہ ہے ان کو ہم مکیوں کی میں کٹے پیچھے پہ گئی چٹھی ہوں سارے چوری کٹھے ہو کے لگے نے چٹھی لکھ کی آندے نے داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے داد کے تیرے بھوکے
دیتے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں بہناں چاچیاں پھوپھیاں تے تائیاں نے رومن تمام بھوک ول ول کے مار دی میرے نبی کو چٹھی پہنچ دیئے تے نبی دی رو رو کے داری تار ہو گئی نبی دیاں سسکیاں بچ گئیاں صحابہ دے نسی بھی روئی جانے اے دیکھ لو اے جی صلہ رحمی اینو صلہ رحمی آتے رشتہ دار چنگا سلوک کرے تو ہی چنگا کرو اے صلہ رحمی نہیں وہ مندہ کرے تو چنگا کرے وہ مندہ بولے تو چنگا بولے وہ تیرنا پہڑا کرتے تو چنگا مرد اینو صلہ رحمی آتے ہیں جڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دے تو تیری سچی بھی اضافہ کر دے اے صلہ رحمی کی لگے ہو اللہ رسول کی کرنا ہے فرمایا سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر امداد کے میرے نے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر امداد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوکنے ملیرے نے چنگی اے عادت نیوں بہتا غصہ نیک ابرار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی چٹھی پہنچی نا سماما چوندہ ہے متھے دلاندہ ہے آرڈر جاری کر دیتا بھی اگر 10 کلو جاندی ہے تو بعد 15 کلو جائے گی کیونکہ شاہ ابرار دیاں چٹھیاں آ گئی ہیں اے جے اخلاق مصطفیٰ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا بھائی ذوالفقار صاحب واسطے دعا کرو گانے کا انتظام کیتا ہے انہوں نے حسین بیٹے کا کام شروع ہو جائے الحمدللہ السلام علیکم المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ ساڈے بھائی ذوالفقار صاحب دے عزت مال و جان چنگا برکات نازل فرما اللہ انہاں دے بیٹے دے عزت برکات نازل فرما اللہ جننے بے روزگار نے ساڈے بچے اللہ روزگاریاں عطا فرما اللہ جننے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہناں بیٹیاں ہیں اللہ انہاں سارے اپنی پریشانیاں و آسانیاں کر اللہ انہاں سارے دنیا آخرت کی نیکیاں ہمارا مال فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما ساڈے قاری صاحب نے میرے بھائی کا وفات دے باپ اللہ انہوں نے صحت عطا فرما جنہاں نے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہاں نے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دیاں کیاریاں ساڈے بھائی محمد صاحب دے والد محترم اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دی کیاری بنائے حافظ مدد الدین صاحب کو اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے حافظ صاحب دا دین دا کام کرنا جماعت واسطے خالصتاً اللہ قبول فرمائے اور اس پورے بستی تے اللہ اپنی رحمتہ برکات فرما حضرت سلفی صاحب دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرما اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفا عطا فرما ساڈے براکی والے دوست آئے نے ماشاءاللہ علماء کے خادم نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے عزت مال چ اللہ برکات نازل فرمائے میرے سمیت میرا گلے کا مسئلہ تھوڑا جہا بنیا ہے کافی دیر تو پروگرام بھی 2-2 3 پھر ستا بھی نہیں جاتا آرام بھی نہیں ہو جاتا سویرے میں تقریباً فجر آ کے گھر پڑھی ہے فجر پڑھ کے پھر ناشتہ کیتا میں تھوڑی دیر سوتا پھر ادھر بھی چل پے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ سارے سفر قبول فرمائے اور اللہ مکمل صحت عطا فرمائے جتنے سارے عزیز و اقارب بیمار نے اسپتالاں پر حج پہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جتنے سارے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی بے اولاد نے یہ اولاد نصیب فرمائے جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں میری اہلیہ دی قبر نوں اللہ جنت دا باغیچہ بنا میرے ابی ابو دی قبر نوں اللہ جنت دی کیاری بنا جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں دے کوڑا رحمت جنہاں دے والدین حیات نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة
سارے دوست جائے ہو کوئی نہ نماز دے بعد تواڈے واسطے کھانے دا بندوبست ہے اور